اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ کے سامنے موجود ہوں میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حدیث کی اقسام پہ بات کی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم کچھ احادیث میں فرق پہ بات کریں گے، جس میں حدیث قدسی اور حدیث رسول میں فرق ہم سمجھیں گے، اور اس کے بعد ہم قرآن اور حدیث کے فرق کو سمجھیں گے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں حدیث قدسی پر۔ لفظ قدسی یہ نکلا ہے القدوس سے، اور القدوس اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ یہ بھی اس کی بھی احادیث ہوتی ہیں، حدیث قدسی کہلاتی ہیں، جس میں الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور معنی اس الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان احادیث کی تعداد 863 آتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے براہ راست مخاطب ہے، اور اس حدیث کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں جن سے آغاز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اے ابن آدم، یا اے میرے بندے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث میں اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد کر دیا اپنی چاہت کو میری چاہت کے ساتھ تو میں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہوگی، لیکن اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہوگی، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہوگی۔ اس کا ہر جملہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، اور اس میں جو فوکس ہے وہ ہے تقدیر پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے ہمیں اس پر ایگری ہونا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی چاہت کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی اس میں رضا نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس میں نقصان ہو رہا ہو، ہمارے لیے اس میں مشکلات ہو، لیکن ہم اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی چاہت کو اللہ کی منشا پر چھوڑ دیں، اللہ کی رضا پر چھوڑ دیں اور بے فکر ہو جائیں، تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ کی منشا کیسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی چاہت کو کنورٹ کر دیتا ہے، آپ کی مرادوں کو کیسے پوری کر دیتا ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ہم اپنی خواہش اور اپنی رضا کو اللہ کی مرضی کے مطابق کنورٹ کر لیں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں حدیث رسول، دوسری حدیث ہوتی ہے حدیث رسول، جس کی ڈیٹیل میں لاسٹ ٹاپک میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 3 اقسام ہیں حدیث کی: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث رسولی۔ یہ جو حدیث ہوتی ہے اس میں الفاظ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور معنی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہی ہوتے ہیں، جو وحی خفی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے آپ کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ حدیث قدسی بھی وحی خفی ہی کہلاتی ہے، یعنی خفیہ طور پر وحی کا نازل ہونا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کی جاتی ہے۔ اس میں جو وحی ہے اس وحی کو قرآن کی صورت کہا جاتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت وحی جلی ہے۔ اس وحی جلی کو وحی متلو بھی کہا جاتا ہے، وہ وحی جس کی آیات کو نماز میں اور عام طور پر تلاوت کیا جائے، بار بار پڑھا جائے، وہ وحی متلو کہلاتی ہے۔ اس تلاوت کا اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں اور اس کا اجر و ثواب اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم اس کا کتنا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جبکہ حدیث جو ہے یہ وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور یہ وحی خفی بھی کہلاتی ہے۔
اس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن اس پر عمل کا بہت اجر ہے اور اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا یہ سنت کہلاتا ہے، اور یہ ہم پر واجب بھی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہمیں راہ نجات دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے روشن اور صراط مستقیم کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو دیکھیں تو ہمیں قرآن کا روشن پہلو نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھرپور طریقے سے عمل کر کے ہمارے لیے بہترین راہ ہمیں دکھائی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ بہترین نمونہ کس طرح سے ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ہمارے ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک میں آپ سے بات کروں گی کہ ہمیں حدیث کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، ہماری زندگی میں حدیث کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت کیوں دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔